الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ العظیم. قرآن مقدس ہر اعتبار سے معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دیا، وہ لوگوں آؤ اس قرآن مقدس میں جو میرا کلام ہے، جو میری بات ہے، جس کو میں نے نازل کیا ہے لاسٹ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے. اس قرآن میں غور تو کرو، ذرا دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی باتیں فرمائی ہیں. قرآن مقدس معجزہ ہے ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے، ہر اسپیکٹ، ہر پارٹ، ہر ڈپارٹ. بہرحال دوستوں، قرآن مقدس معجزہ ہے، ہر اعتبار سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ میں اپنے اس چینل پر قرآن مقدس معجزہ ہے مختلف طریقے سے ثابت کروں گا. بہرحال قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل نفس، ہر نفس، ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ذرا غور فرمائیے گا. اللہ چاہا ہوتا تو بس اتنا کہہ دیتا کہ سبھی کو مرنا ہے، لیکن ایسا اللہ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو اس دنیا کے اندر، جس کے اندر بھی جان ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ذائقہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. اب ذرا آپ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیجیے، قرآن مقدس کی فصاحت کو دیکھ لیجیے، اس کی بلاغت کو آپ دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذائقہ کا لفظ یوز کیا ہے. ذائقہ کئی طرح کا ہوتا ہے، ویسے مین ذائقہ دو طرح کا ہوتا ہے، میٹھا اور تیکھا، لیکن کھٹا اور دیگر طرح کے بھی ذائقے ہوتے ہیں. تو اب ذرا غور کیجیے، اللہ نے یہ لفظ ذائقہ کا یوز کیوں کیا ہے. ویسے میرے بھائی، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ بہتر جانتا ہے کون سا لفظ کیوں یوز کیا ہے، لیکن ہم انسان اپنے عقل کو لگاتے ہیں اور قریبی معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے کیوں یوز کیا ہے. تو اب ذرا غور کیجیے کہ مرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، اصل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو مرنے والا یا تو نیک ہوگا یا تو مرنے والا برا ہوگا. اب غور کیجیے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ مرنے والا اگر نیک ہوتا ہے تو اس کی روح جسم سے بڑے آسانی کے ساتھ نکالا جاتا ہے. مثال دیا گیا ہے جیسے گودے ہوئے آٹے سے بال کتنے آسانی سے نکال لیا جاتا ہے، نیک آدمی کے جسم سے روح بڑے آسانی سے، ہلکی پھلکی بس اسے تکلیف ہوتی ہے، نکل جاتی ہے. لیکن جو برا بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے بڑے ہی سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے. اس کے تمام رگ ریشے نس پھٹ جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، گویا کہ یہ روح اندر طوفان مچا کر کے باہر سختی کے ساتھ نکلتی ہے. تو میرے بھائیو، موت تو سبھی کو آنی ہے، لیکن جو جیسا ہوگا اسی کے اعتبار سے اس کو موت کی سختی برداشت کرنی پڑے گی. نیک لوگ ہوں گے، باعمل لوگ ہوں گے، صلحاء اور متقی ہوں گے تو بڑے آسانی کے ساتھ روح نکلے گی، جس میں سے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جو برے ہوں گے تو روح ان کے جسم سے بڑی سختی سے نکالا جائے گا، بڑی تکلیف ان کو ہوگی. جو جتنا گنہگار ہوگا اس کی روح اس کے جسم سے اتنے سختی کے ساتھ نکلے گی، اور جو کم گنہگار ہوگا تو کچھ ہلکا اس کو تکلیف ہوگی روح نکلنے کے وقت. تو بہرحال میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کا ذائقہ ہوتا ہے، جو جیسا ہوتا ہے ویسا ذائقہ وہ چکھے گا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ موت کا میٹھا ذائقہ چکھیں تو باعمل بنیے، نمازی بنیے، اللہ کی بات کو مانیے، اپنے زندگی میں سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیجیے. گویا کہ روح نکلنے کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.